اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد ولانا دعم۔ تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی قدر، حال ہی میں ایک ویڈیو مولوی عبدالواحد قریشی دیوبندی صاحب کی اپلوڈ ہوئی ہے، جس میں یہ حضرت عید غدیر کے لحاظ سے اور قتل حضرت عثمان کے لحاظ سے اب کچھ اپنے نام نہاد ریسرچ پیش کر رہے ہیں، اور وہی طرح طرح کی باتیں، الزامات جن کا نہ کوئی سر نہ پیر، وہ اٹھا کے دوبارہ لا کے فٹن کر رہے ہیں شیعہ مذہب کے اوپر۔ تو وقت ضائع کیے بغیر ہم چلتے ہیں ان کی ویڈیو کلپ کی طرف، اور اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی خدمت میں ہم شیعہ سنی دونوں کتب سے دلائل پیش کریں گے کہ آیا عید غدیر پر جو یہ اعتراضات وارد کر رہے ہیں ان کی کیا اصل ہے، اور قتل حضرت عثمان کی کیا اصل ہے۔ بسم اللہ۔ سوال کرتے ہیں کہ یہ تو عید غدیر کا یوم ہے، اس دن آپ عید غدیر کیوں نہیں مناتے؟ میں اس حوالے سے اہل سنت والجماعت دوستوں کی خدمت میں چند گزارشات پیش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت دو عیدوں کے قائل ہیں، عید الفطر کے اور عید الاضحیٰ کے۔ عید الفطر رسالت امام علیہ السلام نے منائی ہے، احکامات بتائے ہیں۔ عید الاضحیٰ رسالت امام علیہ السلام نے منائی ہے، احکامات بتائے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر عید غدیر حضور پاک علیہ السلام نے، حضور کے صحابہ نے، حضور کی اہل بیت نے یا قرآن کریم میں، احادیث نبویہ میں کسی جگہ عید غدیر منانے کا حکم موجود ہو، عید غدیر کے احکامات کی تفصیلات موجود ہوں، عید غدیر منانے کا معاملہ موجود ہو، تو آپ پیش کر دیں۔ ایسی چیز کبھی بھی پیش نہیں کی جا سکتی، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عید غدیر اسی لیے نہیں منانی چاہیے کہ یہ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مظلومانہ شہادت کا دن ہے۔ جی سامعین گرامی قدر، ڈیفینیٹلی آپ نے ان کی ویڈیو دیکھ لی ہوگی۔ اب میرے وہ بھولے بھالے سنی بھائی جو ان جیسے مولویوں کے یہ چکروں میں پھنس جاتے ہیں، انہیں میں ڈائریکٹلی ایک بات کی طرف لے کر چلتا ہوں کہ یہ آپ کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ دو عیدین سے زیادہ کسی کی ترویج نہیں دی گئی شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، اتنے تم شریعت کے ٹھیکیداروں میں سارا پتہ ہے۔ میں اپنے تمام اہل سنت برادران سے، بالخصوص دیوبندی بھائیوں سے یہاں پر ایک بات کہوں گا کہ آپ لوگوں کے پاس کوئی چج کا علم نہیں ہے۔ اچھے خاصے آپ لوگوں کے علماء ہوتے ہیں جو درس وغیرہ دیتے ہیں، جو مناظرے کے لیے باقاعدہ بات کرتے ہیں، اور مینی مور تھنگس لائک دیٹ۔ آپ ان کو سامنے لے کے آئیں، یہ کن کارٹونس کو لے کے آ رہے ہیں؟ اگر اسی فلسفے پہ چلا جائے سامعین گرامی قدر، تو جمعے کو جو عید کا دن کہا جاتا ہے، جیسے ان کے سامنے حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی جائے کہ جمعہ عید کا دن ہے، ساتھ ہی جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، بسم اللہ آمنا وصدقنا، جی بسم اللہ، بسم اللہ، 100 بسم اللہ، وہاں پہ منہ اٹھا کے آ جاتے ہیں، بینگ بینگ بینگ، کیونکہ جمعے کے دن انہیں ملنے ہوتے ہیں چندے، اور لوگ دڑا دڑ آتے ہیں ان کے خطبات سننے کے لیے۔ اس میں کوئی یاد نہیں رہتا کہ عیدین تو صرف دو ہیں، اور وہ بھی ان کے یہاں۔ خیر، اب سامعین گرامی قدر، ان کا یہ جو بہانہ ہے کہ اہل بیت سے بھی آپ یہ پیش نہیں کر سکتے کہ انہوں نے کبھی عید غدیر منائی ہو۔ بھائی کیوں نہیں منائی؟ مولوی صاحب خدا کا نام ہے، آپ نے مکتب اہل بیت کی کتابیں پڑھی کہاں ہیں جو آپ کو یہ پتہ چلے کہ عید منائی ہے کہ نہیں منائی؟ سکۃ المحدثین سرکار شیخ عباس قمی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ مشہور زمانہ کتاب مفاتیح الجنان میرے پاس موجود ہے۔ مفاتیح میں انہوں نے پورا باب باقاعدہ قائم کیا، صفحہ نمبر 541 میں، 18ویں ذی الحج کا دن۔ وہ کہتے ہیں یہ عید غدیر کا دن ہے جو خدا تعالیٰ اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ترین عیدوں میں سے ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہر پیغمبر نے اس دن عید منائی، ہر نبی نے اس دن کی شان و عظمت کا قائل رہا۔ ٹھیک ہے جی، ہر پیغمبر نے منائی، ہر نبی اس کی شان و عظمت کا قائل ہے عید غدیر کا۔ اور آگے پھر تفصیلاً اس کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے۔ تو مکتب اہل بیت کی کتب میں الحمدللہ ثم الحمدللہ اسے عید قرار دیا گیا ہے۔ یہ جہالت ان کی ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اور دوسرا سامعین گرامی قدر، اور نہ کچھ بچا تو حضرت عثمان کے قتل کو لے آئے ہیں ماشاءاللہ کہ جی وہ اس دن مارے گئے تھے تو ہم عید نہیں مناتے۔ تو پہلے میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ جب پتہ تھا ہماری عید ہے تو حضرت مارے ہی کیوں گئے؟ مرتے ہی نہ مرتے ہی نہ جناب، کیونکہ اصلاً غدیر کا جو وقوع ہے وہ حضرت عثمان کی زندگی میں ہوا ہے۔ من کنت مولا کا اعلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کیا تھا، حضرت عثمان تھے کہ نہیں تھے؟ کہ جنگ احد کی طرح اس دن بھی دوڑ لگا دی تھے نا؟ شکر ہے وہ جنگ کا میدان نہیں تھا، نہیں تو ٹاپ لیول پہ بھاگتے حضرت نہیں نظر آنا تھا، جو بخاری تک میں موجود ہے۔ خیر، اس پہ الحمدللہ یاسین قادری صاحب نے بڑی کمال پھکیاں دی ہیں وہ، اور ان کے دفاع پہ ہمارے 1 عشرے سے زیادہ ویڈیوز موجود ہیں، وہ آپ جا کے دیکھیں اور مستفید ہوں۔ الگ سے باقاعدہ ہم نے پلے لسٹ تک اسے سیٹل کر دیا ہے۔
اب سامعین گرامی قدر ہم آپ کے سامنے یہ وضاحت رکھتے ہیں کیا حضرت عثمان کی ڈیتھ 18 ذی الحج ہی کو ہوئی ہے یا یہ مولوی صاحب کی جہالت ہے؟ کیونکہ درس نظامی کی کتابیں جو ہیں یہ ہدایہ، کنز الدقائق، بحر الرائق، شامی، عالمگیری، قاضی خان، سراجیہ، در مختار، اس کے علاوہ تو ماشاءاللہ انہوں نے پڑھنی کوئی نہیں ہے، کتب حدیث و تاریخ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو پھر وہ کیا سارا معاملہ فٹ کرنا، اور بڑے مزے کی ماشاءاللہ ساری روداد ہے۔ یہ جلد نمبر اول میرے پاس موجود ہے، آئیں تاریخ، سیر یا مناقب نہیں، علم حدیث کی سب سے بڑی کتب میں سے ایک یہ امام طبرانی کی معجم کبیر میرے پاس موجود ہے، جلد اول، اور اس میں سامعین گرامی قدر صفحہ نمبر 119 میں یہاں اس باب کی حدیث نمبر یہ 100 باب ہے ہی حضرت عثمان کے اوپر، اور یہاں پہ صحیح سند کے ساتھ واضح امام طبرانی حدیث لے کر آئے، قتل عثمان بن عفان فی اوسط ایام التشریق، حضرت عثمان کی جو انہیں قتل کیا گیا ہے، جو ان کی ڈیتھ کا دن ہے وہ ایام تشریق کے وسط میں ہے، یعنی کہ میکسیمم بنتا ہے 12 ذی الحج۔ یہ پتہ نہیں 18 ذی الحج کو کون سی وحی ہے یہ ان کے اوپر، کون سی صحیح سند روایت ہے جس کے تحت یہ 18 ذی الحج کو ان کی یہ یوم وفات قرار دے رہے ہیں حضرت عثمان کا ہے۔ سامعین گرامی قدر میکس آن دی ویل بنتا ہے 12 ذی الحج۔ یہ کون سے 12 ذی الحج کو بھائی، کون سی 12 ذی الحج کو ہم عید غدیر مناتے ہیں؟ آپ نے کبھی امام طبرانی کا نام بھی سنا ہے مولوی صاحب؟ کبھی ان کی معجم کبیر، معجم اوسط، معجم صغیر پڑھنے کا آپ کو کبھی اتفاق ہوا کہ ساری زندگی صرف درس نظامی کرتے رہے ہیں؟ خیر سامعین گرامی قدر چلیں ٹھیک ہے، بفرض محال ہم ان کی بات مان بھی لیتے ہیں، تو پھر ایک اور بات میری اب ذرا ان کے سامنے رکھنی ہے کہ آپ لوگ تو سوگ منانے کو ہی حرام سمجھتے ہیں۔ اب اس دن ہم چاہے شادیاں کریں، چاہے عید منائیں، چاہے جو مرضی کریں، آپ لوگوں کے نزدیک تو سوگ منانا ہی حرام ہے۔ ہاں اب کہاں سے سوگ نکل آیا؟ ہاں ماہ محرم میں رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا سوگ منائے تو آپ لوگ بکواس در بکواس لے آتے ہیں، بدعت ہے نعوذ باللہ۔ اب کون سا سوگ یاد آ گیا؟ ہاں جی، ہاں میرا دین میری مرضی، واہ تمہارے باپ کا راج نہیں ہے دین پہ۔ اگر سامعین گرامی قادر چلے ٹھیک ہے، ہم ان کی بات مان بھی لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ایکسیپٹ کر لیا آپ کی بات کو۔ اب ذرا یہ بتانا پسند کریں گے کہ حضرت عثمان کی جو وفات کی روداد ہے وہ تھی کیا؟ میں بتاتا ہوں سامعین، امام ابن اثیر جزری کی جلد نمبر 3 میرے پاس یہ موجود ہے، الکامل فی التاریخ۔ اس میں الکامل فی التاریخ میں ابن اثیر صاحب نے صفحہ نمبر 256 پر وہ روداد ساری لکھی ہے۔ اللہ اکبر، ذرا دل کو تھام کے سنیے گا۔ کہتے ہیں جب حضرت عثمان کو قتل کرنے کے لیے وہاں پہ بلوائی آئے ہیں تو کیا ہوا تھا جی؟ آپ نے پیٹھ پھیری تو ان کے کولہوں کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ بڑے کولہوں والی ہے، اور حضرت عثمان کو تلوار مار کر شہید کر دیا۔ حضرت عثمان کی وائف حضرت نائلہ جب وہاں پہ آئی ہیں تو قاتلان عثمان کا حضرت عثمان سے دھیان ہٹ کے کہاں چلا گیا؟ بڑے کولوں والی ہے۔ اللہ اکبر، اوئے ہوئے۔ اور پھر مزید نیچے وہ لکھتے ہیں کہ باغیوں نے آپ کا سر کاٹنے کا بھی ارادہ کیا، مگر نائلہ اور ام البنین آپ کی لاش سے لپٹ گئیں، چیخنے لگیں، چہرے پیٹنے لگیں، جب اپنا چہرہ پیٹنے لگیں۔ اس پر ابن عدیس نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو، ٹھیک ہے، سر نہ کاٹو۔ نہیں وہ بڑے کلوں والا زیادہ مزیدار تھا۔ اچھا جی، سامعین گرامی قادر، اگر حضرت عثمان کا سوگ منانے کا اتنا ہی شوق ہے ان مولوی صاحب کو تو میں ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا، پھر ماتم بھی کریں جس طرح حضرت عثمان کے گھر والوں نے کیا، تاکہ ہمیں بھی تو پتہ چلا کہ واقعاً آپ بڑے عاشق ہیں حضرت عثمان کے، تو ماتم کرو۔ ماتم کیوں نہیں کرتے؟ کیا صحابہ سے عمل چاہیے؟ ہاں جی، یہ سامعین گرامی قدر، یہ شاہ معین الدین احمد نظوی صاحب کی کتاب خلفائے الراشدین میرے پاس اس وقت موجود ہے، اور پٹا دینے ہیں۔ صفحہ نمبر 195 پہ
واضح طور پہ یہاں پہ موجود ہے کہ حضرت عثمان کا خون سے رنگین کرتا، حضرت نائلہ کی کٹی انگلیاں شام میں معاویہ کے پاس پہنچ گئیں۔ جب وہ کرتا مجمع عام میں کھولا گیا اور انگلیاں لٹکائی گئی تو ماتم برپا ہو گیا، انتقام کی آوازیں آنے لگیں۔ سبحان اللہ، کیا ہوا؟ ماتم برپا ہو گیا۔ معاویہ نے شام میں حضرت عثمان کا باقاعدہ ماتم کروایا۔ تو کرو نا حضرت معاویہ کے پیچھے چل کے، نہیں استغفر اللہ، اسے میں حضرت کیوں کہوں، اللہ اکبر۔ سامعین گرامی قدر، تو ان سے کہیں نا پھر اگر حضرت عثمان اتنے ہی آپ کو پسند تھے تو پھر آپ کو ماتم بھی کرنا پڑے گا، کیونکہ صحابہ نے کیا، بقول آپ کے جو صحابی ہیں، ہاں جی انہوں نے بھی کیا، ان کی وائف تک نے کیا۔ اور وہ حضرت عثمان کے قتل میں جو پہلے ہو سکے میں وہ دکھا چکا ہوں آپ کو، بار بار نہیں دکھا سکتا۔ الغرض سامعین گرامی قدر، پھر ان سے کہیں پھر اگر آپ کو ان سے واقعی پیار ہے حضرت عثمان نے تو عشق کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، ان تقاضوں کو بھی تو پورا کریں نا مولوی صاحب۔ یا پھر ہم پھر کامل ابن اسیر کی عبارت دوبارہ دکھائیں گے، پھر وہ بڑے ڈیش والی،